بسم الله الرحمن الرحيم. وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن نحى نحوه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله متفق علیہ. صدق اللہ و مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ جل شانہ کی ذات عظیم ہے اور بے بہا درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اور اصحاب پر. حضرات گرامی قدر، اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کریم کے اندر مسلمانوں کی ہدایت کے لیے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے ایک ایسی تعلیم دی ہے جو قیامت تک گہنا نہیں سکتی، اس کی آب و تاب میں کبھی فرق نہیں آئے گا، اور اس میں انسانوں کی دنیا کے اندر نجات اور فلاح اور کامیابی اور انسانیت کی تعمیر اور آخرت میں نجات اور اللہ کی خوشنودی اور رضا کو اس کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا ہے. قرآن مجید میں جو بنیادی بات کہی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت وحدہ کی تعلیم ہے، الوہیت وحدہ پر عقیدہ رکھنے کی تعلیم ہے. اس کائنات کے اندر پھیلی ہوئی مخلوقات میں کوئی ایک بھی ایسی ہستی نہیں ہے، کوئی ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے جو دوسرے کے لیے اسباب پیدا کر سکے یا دوسرے کی مشکلیں حل کر سکے. یہ سب کچھ اللہ ہی کے اختیار میں دے دیا گیا ہے، اور یہ عقیدہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی اپنی مخلوق کی حاجتیں پوری کرنے والا نہیں ہے، اس کی ضروریات کو پوری کرنے والا نہیں ہے. قرآن مجید اس تعلیم سے بھرا پڑا ہے، اور یہی تعلیم حدیث میں بھی دی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حقیقت سے اچھی طرح واقف تھے کہ اس نقطے کو بھولنے کے نتیجے میں پہلی امتیں برباد ہو گئیں، پہلی قومیں تباہ ہوئیں، وہ شرک کے راستے پر پڑ گئیں اور اللہ اور اس کے رسولوں کے دیے ہوئے پیغام کو بھول گئیں. اس لیے اس بات پر زیادہ زور دیا گیا ہے اور بار بار اس نقطے کو مختلف اسالیب کے اندر بیان کیا گیا ہے، مختلف دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. اور
کچھ اس انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ عام آدمی بھی اس کو سمجھے، اور یہ کوئی ایسی مشکل بات ہے بھی نہیں کہ جس کے لیے کوئی فلسفے کی تعلیم حاصل کرنا پڑے، یونیورسٹیوں میں جانا پڑے، کالجز میں جانا پڑے اور بڑا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا پڑے. اس طرح کی بات نہیں ہے. یہ بہت سادہ، صاف اور سیدھا سا نقطہ ہے جو بیان کیا گیا ہے کہ جو خالق ہوتا ہے وہ مخلوق کی مانند نہیں ہو سکتا، اور کوئی مخلوق خالق کی مانند نہیں ہو سکتی. جو اللہ ہے، جو معبود برحق ہے، وہ معبود برحق ہے، عابد اس کی مانند نہیں ہو سکتا. جو اس کی عبادت کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے وہ اس کی مانند نہیں ہو سکتا. یہ بہت بالکل آسان نقطہ ہے. لیکن یہ مسئلہ ہے کہ دنیا کی سب قومیں انہی لوگوں کو جنہوں نے انہیں یہ تعلیم دی تھی، انہوں نے انہی کو پوجنا شروع کر دیا اور انہی کو مشکل کشا، انہی کو حاجت روا اور خدا بنا لیا. انہی کے بت بنائے، انہی کے پیکر بنائے لیے گئے، اور کہیں ان کی شکلوں کے بت بنائے گئے تو کہیں ان کی قبریں پوجی گئیں. پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا کے مذاہب کو مطالعہ کر کے دیکھیں، یہی کچھ چل رہا ہے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پر زیادہ زور دیا ہے اور اس کی بار بار مختلف انداز سے تبیین کی ہے، تفہیم کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو نظر انداز نہیں کیا. بتایا ہے کہ اصل نقطہ یہ ہے، اس کا دامن تھام کے رکھو، اور بتایا ہے کہ اس کا طریقہ کیا ہے. کوئی انسان کسی انسان کا خدا نہیں ہے، کوئی انسان کسی انسان کا حاجت روا نہیں ہے، رازق نہیں ہے، رب نہیں ہے. یہ بات بنائی اور تعلیم اس طرح کی دی کہ عام آدمی اس کو سمجھے اور جانے اور اپنی زندگی کو اس کالم میں ڈھال لے. چند مفہوم ہے، چند اعمال ہیں، چند فرائض، چند حقوق متعین کر دیے گئے کہ جو شخص ان کو پورا کرے گا وہ اللہ کے ہاں کامیابی حاصل کر لے گا. اس لیے اس موضوع پر گفتگو گاہے گاہے کی جاتی ہے تاکہ وہ یادداشت تازہ ہوتا رہے. اس میں آپ کے علم میں کوئی اضافہ تو نہیں ہوگا، لیکن یاد دہانی ہو جائے گی. اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 37 اور 36 میں فرمایا ہے، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، حمد و ثنا کے لائق صرف اللہ ہے. حمد و ثنا ہر قسم کی اللہ ہی کے لیے ہے. رب السماوات و رب الارض، رب العالمین، جو زمین کا مالک ہے، آسمانوں کا مالک ہے، اور تمام جہانوں کا، اہل جہان کا مالک ہے، رب ہے. اس کے لیے حمد ہے. اس آیت کریمہ کے اندر پوری کائنات سمیٹ لی گئی ہے، پوری کائنات. زمین اور آسمانوں کا جب ذکر آئے قرآن میں تو اس سے مراد ساری کائنات ہوتی. اور عالمین کا جب لفظ آئے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی نوع، کوئی بھی قسم مخلوقات کی جو بھی ہے، سب کا رب اللہ ہے. سب کا پالنہار کہیں، مالک کہیں، بادشاہ کہیں، وہ اللہ ہے. رازق ہے، رب ہے، خالق ہے، زندگی دینے والا، موت دینے والا ہے. سب اس کے اندر وہ معنی موجود ہے. اور پھر ساتھ ہی فرمایا، حکم دیا، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمانوں میں بس اسی کی بڑائی ہے، وہی بڑا ہے سب سے. اسی لیے اس چیز کو تعلیم کے طور پر اذانوں میں رکھ دیا، اقامتوں میں رکھ دیا، تکبیروں میں رکھ دیا، جا بجا رکھ دیا کہ ہر جگہ تمہاری نظر میں رہے اور تمہاری زبان پر رہے یہ الفاظ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کی تسبیح تمہاری زبانوں پر رہے. حکم دیا آپ نے، اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی میں حکم دے دیا کہ اپنے رب کی کبریائی بیان کرو، اپنے رب کی کبریائی، اس کی بڑائی کا چرچا کرو، اس کو بیان کرو، دونوں طرح سے، زبان سے بھی، قول سے بھی، عمل سے بھی، عمل سے ثابت کرو. اس لیے یہ بات فرمائی کہ کبریائی جو ہے زمینوں اور آسمانوں کے اندر یعنی کائنات میں، وہ صرف اللہ رب العالمین کی ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ،
اور وہ غلبے والا ہے، حکمت والا ہے۔ جتنے امور اس دنیا میں ہوتے ہیں جن کی ہمیں سمجھ نہیں ہوتی، بہت امور ایسے ہیں، بہت کام ایسے ہیں جن کی ہمیں بالکل سمجھ نہیں ہوتی، کوئی توضیح ہم نہیں کر سکتے ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ کتنے امور یہاں اس دنیا میں ایسے ہیں جن کو دیکھ کر بظاہر بادی النظر میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اچھا نہیں ہوا، ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ کتنی چیزیں ہیں جن کو تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو، حالانکہ وہ تو ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہیں، اور کتنی چیزیں جنہیں تم پسند کرتے ہو اور حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ یہ اس طرح کے واقعات، اس طرح کے خیالات ہمیں بہت سارے آتے رہتے ہیں، دیکھتے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے۔ اس لیے یہ بات فرمائی کہ وہ غلبے والا اور حکمت والا ہے، اس کے تمام امور، اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ یہ کبریائی کی جب تعلیم دی ہے تو چونکہ اللہ کی کبریائی کو چیلنج جب کیا ہے مشرک قوموں نے، تو اللہ کے بندوں کے ذریعے کیا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ نے جو بندے بھیجے تھے اپنا پیغام دے کر قوموں کی رہنمائی کے لیے، انہیں تعلیم دینے کے لیے، انہیں تربیت دینے کے لیے، ان کا تزکیہ نفس کرنے کے لیے، قوموں نے، امتوں نے انہی کو خدا بنا لیا، انہی کی پوجا شروع کر دی۔ تو اس لیے سب سے پہلی نقب جو شیطان نے لگوائی اللہ کی کبریائی میں، وہ اللہ کے بندوں ہی کے ذریعے، اللہ کے رسولوں کے ذریعے، اور اس میں بڑی بڑی قومیں ہیں۔ آپ قوم یہود کو دیکھیں، قوم نصارہ کو دیکھیں، انبیاء کو خدا کے بیٹے بنا دیا، انبیاء کو خدا کی مرتبہ عطا کر بیٹھے، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کو پکارنے لگ گئے۔ یہ نمونے ہمارے سامنے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہی تھا۔ خود قریش مکہ جنہیں یہ دعویٰ تھا کہ وہ ابراہیم کی اولاد ہیں، اسماعیل کی اولاد ہیں، اور یہ دعویٰ بھی تھا کہ حرم کے ہم متولی ہیں، ہم حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، لوگوں کو بہت بڑی بڑی خیراتی ادارے بنا رکھے ہیں، آستانے بنا رکھے، غریب و غربا کے لیے کھانے عام دیتے تھے، بڑے بڑے لنگر جاری کر دیتے تھے، خاص کر اوقاز کے وقت کے زمانے میں، حج کے زمانے میں مقابلے کے ساتھ حاجیوں کو کپڑے پہناتے تھے، کھانے کھلاتے تھے، پانی پلاتے تھے۔ یہ عہدے انہوں نے تقسیم کر رکھے، لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بت بنا کے حرم میں رکھے ہوئے تھے۔ جب انہیں کہا گیا کہ تم شرک کرتے ہو تو انہیں نہیں سمجھ آتی تھی کہ ہم تو ابراہیم کی اولاد ہیں، ہم اس کے حرم کے متولی ہیں، ہم حج کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، ہمارا طلاق اور نکاح کا سارا سلسلہ وہی ہے۔ اگر آپ وہ خطبہ پڑھیں ابو طالب کا جو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ نکاح کے وقت پر پڑھا تھا وہ خطبہ، اور جو ورقہ بن نوفل نے خطبہ پڑھا تھا، جو خدیجہ کے چچا نے خطبہ پڑھا تھا، وہ پڑھ کر دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ وہ کمال ہے، یہ تو موحد لوگ ہیں، یہ تو اللہ کی توحید کو ماننے والے لوگ، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے تھے، اللہ کو خالق، مالک، رازق، رب سب کچھ مانتے تھے۔ لیکن کیونکہ وہ اس کا بات کے قائل تھے کہ یہ ہمارے بزرگ جو ہیں نا، اللہ ان کے وساطت کے بغیر ہمیں کچھ نہیں دیتا، یہ شرک کا بنیادی نقطہ تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حقیقت سے واقف تھے۔ اسی لیے سب سے زیادہ دنیا میں جس شخص کی عبادت کی گئی، پوجا کی گئی، جس کو اللہ، جس کو خدا، یسوع خداوند کہا گیا، اس کا حوالہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس حدیث میں فرمایا، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، میری شخصیت میں، میری ذات میں اس طرح مبالغہ آرائی نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کے حق میں ایک مبالغہ آرائی کی، جس طرح انہوں نے بندے سے اٹھا کر انہیں خدا بنا دیا ہے، تم نے ایسا نہ مت کرنا۔ اور یاد رکھنا، فرمایا یاد رکھنا یہ بات، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، میں بس اس کا بندہ ہوں۔
میں اس کا بندہ ہوں، اور اس لیے حکم دیا کہ فقولوا عبداللہ ورسول، اور یہ یاد رکھو اللہ، مجھے اللہ کا رسول اور اس کا بندہ کہو۔ اور اس بات کو لوگوں کے ذہن میں بٹھانے کے لیے یہ کلمہ شہادت نمازوں میں رکھ دیا گیا ہے۔ کلمہ شہادت ہر شخص پڑھتا ہے، آج بھی جو شخص مسلمان ہوتا ہے اسے کلمہ شہادت پڑھایا جاتا ہے، وہ کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے۔ وہ 3 نقطے مانتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے بندے ہیں۔ یہ 3 نقطے اسے بتائے جاتے ہیں کہ تم نے اللہ کا بندہ ماننا ہے، خدا نہیں ہے، اللہ کے رسول خدا نہیں ہے، اس کے رسول ہے۔ یہ ہے پہلی بات جو سمجھائی گئی ہے، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر ایک بات کہی گئی، کیونکہ بندہ بندہ ہی ہوتا ہے، رب نہیں ہو سکتا۔ وہ جتنی بھی ترقی کر جائے، اپنی ابدیت میں جتنی بھی ترقی کر جائے، وہ اپنی ابدیت کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا، وہ خدا نہیں بن سکتا، وہ اللہ نہیں بن سکتا۔ یہ حقیقت دین میں سمجھائی گئی ہے، اور اس لیے سمجھائی گئی ہے تاکہ آنے والے زمانوں میں دوسری قوموں کی دیکھا دیکھی یہ قوم تباہ نہ ہو جائے، برباد نہ ہو جائے، یہ بھی شرک پر نہ لگ جائے، اس لیے یہ بات سمجھائی گئی۔ اب دیکھیے سورہ اعراف میں اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھایا ہے۔ یہ بندے کی دائرہ اختیار اس کا کیا ہے، بندے کا دائرہ اختیار کیا ہے، یہ بات بیان کی ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 میں یہ بات آئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے نبی کہو، حکمن یہ بات کہی، قل لا املک لنفسی نفعا وضرا، ان سے کہہ دو کہ میں اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع و ضرر کا اختیار نہیں رکھتا۔ کون نہیں جانتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں بڑے بڑے کٹھن حالات پیش آئے، بڑی بڑی مصیبتیں آئیں، آپ کے دشمنوں نے آپ کے خاندان کے لوگوں کو شہید کر دیا، زخمی کر دیا، آپ کے صحاب کو شہید کیا، آپ کے ساتھ جو کچھ کیا اس قوم نے، دنیا کے کسی انسان کے ساتھ اس کی قوم نے ایسا نہیں کیا۔ جتنا دکھ آپ کو دیا گیا اتنا کسی انسان کو نہیں ملا، آپ کو چین سے بیٹھنا نصیب نہیں ہوا۔ آپ نے اپنی زندگی میں 83 جنگیں لڑیں، ہر 22ویں دن ایک جنگ پڑتی تھی، ہر وقت حالت جنگ میں رہے ہیں 23 سال، یہ حالت تھی آپ کی۔ اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سویا نہیں کرتے تھے۔ اور ایک واقعہ بھی انہوں نے بیان کیا کہ ایک دفعہ ہم جاگ رہے تھے، میں بھی جاگ رہی تھی، تو میں نے باہر ہتھیاروں کے بجنے کی آواز سنی، تلوار کے بجنے کی آواز سنی، تو آواز دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بھائی کون ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں سعد بن ابی وقاص ہوں۔ مجھے خیال آیا تھا کہ مجھے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دینا چاہیے، دشمن کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کوئی اعتماد نہیں ہے کہ کب کس وقت حملہ آور ہو جائے۔ تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقاعدہ آپ کی حفاظت کرتے تھے، سیکورٹی کا خیال رکھتے تھے، ہر وقت چوکنا رہا کرتے تھے، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہوا تھا اس ایسی خدمت لینے سے، لیکن وہ اس کے باوجود آپ کی حفاظت کرتے تھے۔ تو اس میں کہا گیا کہ نہیں، یہ بتاؤ کہ نفع و نقصان جو ہے نا، دنیا کا جو نقصان ہوتا ہے، مال کا نقصان ہو جاتا ہے، جان کا نقصان ہو جاتا ہے، بچوں کا ہو جاتا ہے، بچے وفات پا جاتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، تنگ دستیاں آتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، نشیب و فراز زندگی کے ہیں بہت زیادہ، کمی بیشی ہوتی رہتی۔ تو یہ فرمایا میرے اختیار میں چیزیں نہیں ہیں، ان سے کہہ دو کہ میرے اختیار میں، میں لا املک لنفسی نفعا وضرا، میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو خود اپنی ذات کے لیے نفع و نقصان کا مالک نہ ہو اور اعلان کرے قرآن میں، حکم بحکم خدا اعلان کرے کہ لوگوں کو بھی یہ بات بتاؤ، اب اسی شخص کو تم کہو، اسی شخص کو ہم کہیں کہ نہیں تو ہمارے حالات کا مالک و مختار ہے، تو ہی ہماری مشکلیں حل کرے گا، تو یہ بہت بڑی جہالت اور حماقت ہے، ہمیں یہ تعلیم نہیں دی گئی۔ اور پھر آگے فرمایا، انہیں ایک اور بات بھی بتاؤ، پھر فرمایا وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب جانتا ہوتا
تو میں اپنے لیے بہت سی فائدے سمیٹ لیتا. یعنی کسی نبی کو یہ پتہ نہیں کہ کل 1 منٹ کے بعد کیا ہو جائے گا اس کے ساتھ. اور یہ واقعات پیش ہیں جنگوں میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا. وفد والوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں بہت سارے کاریوں اور حافظوں کی ضرورت ہے. ہمارے پاس بہت زیادہ قبائل ہیں، 5 6 7 قبائل ہیں اور بہت بڑی مخلوق ہے. ان کی تعلیم و تعلم کے لیے ہمیں حافظ اور قاری چاہیے. تو ایک جماعت ہمارے ساتھ بھیجو. آپ نے 70 صحابہ کو ان کے ساتھ بھیجا. 70 صحابہ. ایک بڑا مشہور واقعہ ہے ہسٹری کی کتابوں میں، حدیثوں میں بھی ہے، تاریخ میں بھی ہے، جس کو بئر معونہ کا واقعہ کہتے ہیں. آپ لے گئے وہی وہ ان کو بھیج دیا آدمیوں کو. ان 70 کے اندر میں سے سوائے عمر بن امیہ کے بچ کر کوئی نہیں آیا. سب کو انہوں نے شہید کر دی. اندازہ کرو. اگر آپ کو پتا ہوتا کہ کیا ہونا ہے تو آپ ایسا کیوں کرتے؟ یہ باتیں اس لیے سمجھائی گئی ہیں اور واقعات موجود ہیں کہ یہ آیت محض کنارہ نہیں ہے. اس طرح کے واقعات موجود ہیں. اس لیے فرمایا کہ لو کنت عالم الغیب، اگر میں پوشیدہ باتیں مستقبل کے غائب کے زمانے کی باتیں جانتا ہوتا میں بہت سارے فائدے سمیٹ لیتا. وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی دکھ کوئی تکلیف نہ آتی. کیونکہ جب کوئی دکھ تکلیف کا اگر آدمی کو علم ہو تو اس کا پہلے بندوبست کرتا ہے، اس کا پہلے ہی انتظام کرتا ہے. فرمایا مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ سنو، میں مختار کل بن کر نہیں آیا، میں مشکل کشا بن کر نہیں آیا تمہارے لیے، میں تمہاری حاجتیں پوری کرنے والا بن کر نہیں آیا، میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں. اس لیے فرمایا ان انا الا نذیر و بشیر، بس میری حیثیت خبردار کر دینے والے اور بشارت دینے والے کی ہے. لقومی یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو مان کر دیتے ہیں، جو مانتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، جو ان حقائق کو تسلیم کرتے ہیں. یہ بات سمجھا دی آپ نے اپنی ذات کے بارے میں. پھر بات اتنی ہی نہیں رہی، آگے بڑھی. آگے بڑھ کر فرمایا ایک اور حدیث مشکات میں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں. سنن ابو داؤد کے اندر بھی یہ حدیث ہے، اور اس کا کچھ حصہ جو اس وقت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا وہ مسند احمد میں ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا. آپ کے پاس آیا. بہت سارے لوگ اس طرح کے آتے تھے. ان کا جو عام روٹین تھا، جو عام ماحول تھا ان لوگوں کا، وہ یوں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، وہ اسی طرح تھا جس طرح ہمارے معاشرے میں عمومی طور پر بڑے لوگوں کے متعلق، عالموں کے متعلق، مشائخ کے متعلق، پیروں کے متعلق اور دیگر بہت بڑے بڑے لوگوں کے متعلق عجیب و غریب خیال پائے جاتے ہیں. وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ آدمی میرے سے راضی ہو گیا تو میرا سارا کام ٹھیک ہو گیا. دیکھا نہیں آپ نے آپ کو لوگ کس طرح مشائخ کے ہاتھ چومتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کی طرف پشت نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں سے منع کر دیا. سب منع کر دی کہ یہ چیزیں آدمی کو، یہ عقیدت آدمی کو کے عقیدے کو تباہ کر دیتی. عقیدت کے پیچھے اپنا عقیدہ برباد نہ کرو. عقیدت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جس کے ساتھ آپ کو عقیدت ہے وہ کوئی خدا بن گیا ہے یا کوئی وہ مشکل کشا بن گیا ہے. بس زیادہ سے زیادہ وہ آپ کا رہنما ہے، آپ اس سے تعلیم لیتے ہیں، اس سے سبق سیکھتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خدا بن گیا. اس لیے یہ بات فرمائی. ایک آدمی آیا، اس نے آ کر کے اپنی ضرورت پیش کی مجلس کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا مطالبہ کو بیان کیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا، جملہ اس نے جو کہا وہ یہ تھا کہ ماشاء اللہ و ماشاء محمد، وہ ماشاء اللہ و شاء محمد، ہاں یہ ہو جائے گا اگر اللہ نے چاہا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا. اس نے یہ جملہ کہا. اب یہ باتیں ہم بھی دیکھتے ہیں آج بھی ہے. یہ آپ ٹرکوں کے پیچھے، بسوں کے اوپر اب لکھے ہوئے دیکھیں گے اللہ نبی وارث، دیکھیں گے آپ لکھا ہوا. بس جو اللہ چاہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے. اٹھتے بیٹھتے لوگ کہ نہیں یا رسول اللہ، اٹھتے بیٹھتے اللہ کو پکارنے کی بجائے یا رسول اللہ.
جب اللہ چاہے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر کہیں گے سرکار چاہیں گے تو ہمیں حج ہو جائے گا، سرکار چاہیں گے تو ہمیں بلا لیں گے، یہ سنتے نہیں فکرے، یہ مشرکانہ فکر، یہ شرک پر مبنی فکر ہے۔ اور شخص نے جب یہ کہا کہ ماشاء اللہ وشاء محمد، جو اللہ چاہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو پھر ہو جائے گا، وہ کام ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا اور ناراض بھی ہوئے اور مخاطب کر کے ٹھہر جا، وقولوا ماشاء اللہ، بس اتنا کہہ کہ ماشاء اللہ، جو اللہ چاہے گا۔ یہ تعلیم دی کہ یہ شاہ محمد کو ہٹا، یہ شرک ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ازروب قرآن مجید کا دائرہ اختیار یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی مشکلات حل کریں، یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے لیے مختار کل بن کر آئیں، وہ آئے ہیں ہادی بن کر، وہ آئے ہیں نبی بن کر، وہ آئے ہیں رسول بن کر، وہ آئے ہیں بشیر بن کر، نذیر بن کر، وہ رہنما بن کر آئے ہیں، وہ اس لیے آئے ہیں دنیا میں۔ اس لیے اسے کہا کہ دیکھو، یوں کہو ما شاء اللہ، ما شاء اللہ۔ شرح سنہ میں بھی اس روایت کو بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ بات بھی عرض کر دوں کہ یہ روایت بظاہر سندن ضعیف ہے، لیکن قرآن مجید جو تعلیم دے رہا ہے یہ اس کے عین مطابق۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز قرآن مجید کے مطابق ہو وہ ٹھیک ہوتی ہے، جو چیز قرآنی متن کے مطابق نہ ہو، قرآنی تعلیم کے مطابق نہ ہو، اگرچہ اس کے رامی کتنے ہی بڑے اچھے ہوں، وہ صحیح نہیں ہوتی۔ اس کا آزمائش ہو چکی، اس کو چیک کیا گیا ہے، اہل علم نے اس کو رد کیا ہوا ہے کہ بھائی اس طرح نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی روایت آ جائے جو کتاب اللہ کے خلاف ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امید نہ کی جا سکے کہ وہ ایسی بات کہیں گے تو وہ تسلیم نہیں کی جائے گی۔ اس حوالے سے یہ بات کہی گئی ہے کہ صرف اللہ چاہے انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا، سورہ کالکاہ میں کہا کہ بھئی یہ بات کل ہو جائے گی، یہ نہ کہا کرو، یوں کہا کرو کہ اگر اللہ نے چاہا، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو ہو جائے گی، یوں کہو۔ یہ تعلیم دی ہے۔ کل کیا ہوگا اس کے لیے یہ مت کہو کہ کل ہو جائے گا یا میں کل کروں گا، ایسا مت کہو، یوں کہو کہ انشاءاللہ میں کروں گا یا انشاءاللہ یہ ہو جائے گا۔ کیونکہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے حاضر۔ اللہ ہی حاکم اعلیٰ ہے، وہی اس کائنات کا مالک ہے، حاکم ہے، سب کو دینے والا، سب کو بخشنے والا ہے۔ اور پھر اب اس کا دوسرا پہلو بیان کیا ہے اسی سورہ الاعراف میں آیت نمبر 102 میں ایک بات فرمائی، کیونکہ جتنا شرک دنیا میں پھیلا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان انسانوں کو پوجتے ہیں، انسانوں نے انسانوں کو خدا بنایا ہے۔ پوری دنیا جس قوم کی چاہے تاریخ پڑھیں، آپ مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں سب کو دیکھیں، شخصیت پرستی نے تباہ کر دیا ان لوگوں کو۔ شخصیت پرستی منع ہے میرے بھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ تشریف لاتے تھے، صاحب بیٹھے ہوتے تھے، کھڑے ہوتے تو آپ نے فرمایا یہ کیا اجمی کی عادت کرتے ہو، اجمیوں والی، بیٹھے رہا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ایسی ہوتی تھی کہ آپ اپنے صحاب کے اندر بیٹھے ہوتے تھے، کوئی الگ لباس نہیں پہنتے تھے، کوئی الگ چٹائی نہیں رکھتے تھے، کوئی تکیہ اور سرانا نہیں رکھتے تھے، کوئی علامت نہیں رکھتے تھے جس سے پہچانا جائے کہ فلاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنے والے کو پوچھنا پڑتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے آپ میں سے۔ یہ ہے عوامی سٹائل کہ لوگوں کے ساتھ مل جل کے اسی لباس میں، اسی طرز میں، اسی طریقے میں رہنا۔ کوئی آدمی اگر بڑا ہے علمی لحاظ سے تو ٹھیک ہے، لیکن اسے یہ تو نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی الگ شان بنائے، لباس الگ پہنے اور اپنے لیے الگ جو ہے نا مسند بنا بیٹھے۔ یہ اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں یہ نہیں ہے۔ اسلام میں برابری ہے، یکسانیت ہے، اخلاقیت سکھایا گیا ہے۔ اس لیے پھر جب شرک کی بات ہوئی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جس قوم کا مطالعہ کرو گے، عیسائیوں کو پڑھو، یہودیوں کو پڑھو، مجوسیوں کو پڑھو، ہندوؤں کو پڑھو، سکھوں کو پڑھو، جسے چاہیں آپ پڑھیں، چلے چھوڑیے ان کو، مسلمانوں کے تمام فرقے ان کو دیکھو، ایک ایک فرقے کو پڑھو، ان کی کتابیں پڑھو، ان کے حالات پڑھو، تمہیں پتہ چلے گا کہ یار یہ عقیدت میں غرق ہو گئے لوگ، عقیدہ چھوڑ کر عقیدت میں غلط ہو گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ اعراف کی آیت نمبر 102 میں، افحسب الذین کفروا،
ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء. ذرا غور کرو اس آیت پر. اللہ فرماتے ہیں کیا سمجھ لیا ہے ان لوگوں نے جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کا انکار کرنے والے ہیں؟ انہوں نے کیا سمجھ لیا ہے کہ یہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو کارساز بنا رہے ہیں. یقین مانیے اگر اس ایک آیتی پر عمل کرے آدمی اس کی بخشش کا سامان ہو جائے گا, اس کی نجات کا سامان ہو جائے گا. کتنی صاف بات کہی ہے. افا حسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء. ان لوگوں کا کیا خیال ہے جنہوں نے مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو کارساز بنا لیا ہے کہ یہ بچ جائیں گے؟ ایسا کرنے سے بچ نکلیں گے اللہ کے عذاب سے, اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے. یہ کتنی صاف بات ہے جو کہی گئی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا, نہیں ہوگا. جتنے لوگوں نے ایسا کیا ہے اللہ نے ان کو گمراہ قرار دیا ہے. اور یہ بھی فرمایا اس کی توسیع کرتے ہوئے, تصحیح کرتے ہوئے, تفہیم کرتے ہوئے, اس کی تبعید اس آیت کو واضح کرتے ہوئے ایک اور بات کہہ دی کہ جن کو تم کارساز سمجھتے ہو, جن کو تم مشکل کشا سمجھتے ہو, جن کو تم اپنے حاجت روا سمجھتے ہو, جن کے نعرے لگاتے ہو, ان کے بارے میں بنی اسرائیل کی آیت نمبر 56 اور 57 میں بیان فرمایا. اے نبی ان سے کہہ دو قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ, ان سے کہو کہ جن کو تم اپنے زعم کے مطابق پکارتے ہو, اپنے دعوے کے مطابق جن کو تم مشکل کشا سمجھتے ہو, حاجت روا سمجھتے ہو, جن کو تم پکارتے ہو, پکار دیکھو ان کو, وہ تمہیں جواب نہیں دیں گے. پھر فرمایا فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا, وہ ان تمہارے دکھوں کو, تمہاری مصیبتوں کو تم سے ٹال نہیں سکتے, نہ ہی ان میں کوئی تبدیلی پیدا کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے یہ بھی وجہ بیان کی, کیوں نہیں کر سکتے یہ بھی وجہ بیان کی. اور یہ وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا اولئک الذین یدعون, جن کو یہ لوگ اللہ اور اس کے نظام کو, اس کے دین کو چھوڑ کر, اس کی تعلیم کو چھوڑ کر, اللہ کو چھوڑ کر جن کو یہ پکارتے ہیں, جن سے یہ دعائیں کرتے ہیں, اولئک الذین یدعون, جن سے یہ دعائیں کرتے ہیں کہ ہمیں ان کے ذریعے اللہ کی رحمت مل جائے, ہمیں ان کے ذریعے یہ ہمیں اللہ سے رزق لے دیں, ہمیں اولاد لے کر دیں, ہمیں فلاں چیز لے دیں, فلاں. ایماندار سے بتاؤ یہی کچھ لینے جاتے ہیں لوگ, یہ درباروں پہ مشائخ پہ کیا لینے جاتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں نا کہ وہی ہماری نہیں, وہ ساڑی نہیں سن رہا بھائی, نہ نہیں سن رہا, نہ بڑی محنت کی ہے جی کہتے اللہ کی کہتے. اللہ فرماتے ہیں جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں یبتغون الی ربہم الوسیلہ, وہ تو خود اپنے رب کا تقرب تلاش کر رہے ہیں, وہ تو خود اپنے آپ کو رب کا محتاج سمجھتے ہیں, وہ تو خود رب تعالیٰ کی طرف رجوع کیے ہوئے ہیں, اپنے رب کے حضور جھکے ہوئے ہیں, وہ تو خود رب کا تقرب چاہ رہے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں اقربو ایہم اقربو, اور ایک دوسرے سے بڑھ کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا قرب حاصل کر لوں. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ, اور اللہ کی رحمت کے وہ خود امیدوار بنے ہوئے ہیں. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ, اور اللہ کے عذاب سے وہ خود ڈر رہے ہیں. وہ تمہیں کیا دیں گے بھائی, تمہیں کیا دیں گے؟ یہ آیت میں لے اور لفظ آیا ہے وسیلہ, لفظ وسیلہ. اس وسیلے کے لفظ میں لوگوں کو بڑا گمراہ کر دیا لوگوں نے اس لفظ کے ذریعے. وہ کہتے ہیں کہ وسیلہ تو اس بات کا نام ہے, اس کا ترجمہ کر دیا ذریعہ. یہ لفظ ذریعہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے, سو ہماری زبان میں وسیلہ ذریعہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے, اور عربی زبان میں بعض اوقات یہ ذریعہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ لفظ جہاں آیا ہے اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے. اس کی ایک مثال عرض کریں گے جو ہم دن رات کرتے ہیں, ہم جانتے ہی نہیں ہیں, بھولے ہوئے ہیں ہم لوگ. سورہ المائدہ کی ایک آیت میں بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو
وجاہدوا وابتغوا وسیلہ وجاہدوا فی سبیل للہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جدوجہد کرو اللہ کی راہ میں، اور اللہ کے حضور وسیلہ ڈھونڈو، یعنی اپنے اعمال، اچھے اعمال کو اللہ کے ہاں اپروچ کے لیے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے اپنے اعمال کو ذریعہ بناؤ، جہاد کے ذریعے، نیکی کے ذریعے، فرائض اور حقوق کی ادائیگی کے ذریعے۔ یہاں یہ بات سمجھا دی کہ یہاں جو لفظ آیا ہے وسیلہ، کہ وہ تو خود اللہ کے حضور وسیلہ تلاش کر رہے ہیں، تو وہ وسیلہ کون سا ہے؟ کیا قرآن اور حدیث میں اس کی کوئی وضاحت ہے یا نہیں؟ آئیے اس حدیث کی طرف آئیے جس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے، کتاب الاذان میں اس کو نقل کیا ہے امام بخاری نے، امام مسلم بھی اس کو نقل کیا، بلکہ یہ متفق علیہ حدیث ہے، اور حدیث کی تفسیر کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ ابن کثیر نے اس کو اس آیت کے تحت ہی لکھ دیا ہے، اس آیت کے تحت لکھا ہے۔ اور ہم لوگ جو ہم میں سے زیادہ سمجھدار لوگ ہیں، زیادہ نمازی ہیں، زیادہ مسجد کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، ان کو یہ چیزیں یاد بھی ہیں۔ ذرا سنیے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال حین یسمع النداء، جو شخص اذان سنے، آپ سے سنے فرمایا جو شخص اذان سنے، اذان کی آواز، مؤذن کی آواز سنے، اور اذان سننے کے بعد اس کے ساتھ ساتھ دہرائے ان جملوں کو، جواب دے اس کا، اس کے آخر میں ایک اور اس میں ہے کہ صلات پڑھے یعنی درود پڑھے، اور یہ دعا پڑھے، یہ دعا سنیے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آتی محمد الوسیلہ، کیا سمجھیں آپ، والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا للذی وعدتہ حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ۔ مطلب یہ ہے کہ یوں دعا کرو، اے اللہ اس دعائے کامل کے مالک اور اس کھڑی ہونے والی نماز کے مالک، آتی محمد الوسیلہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا کر۔ فرمائیے کیا مطلب ہے، سوچئے کیا مطلب ہے؟ کیا بھائی یہ ہے کہ سیڑھی لگا دو، اللہ ہے اللہ اس کے لیے سیڑھی لگا دو، کوئی بندہ بھیج دو جو اس کے سب وسیلہ بنے، یہ مطلب ہے؟ وہ بتا دیا والفضیلۃ وابعث مقام محمودا، اے اللہ اسے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود میں کھڑا کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جتنی مخلوق پیدا ہوئی، بنی نوع انسان، ان سب میں سے مقام وسیلہ جو ہے وہ ایک شخص کو ملے گا، پوری اولاد آدم میں سے مقام وسیلہ صرف ایک شخص کو ملے گا۔ آپ دعا کریں میرے لیے کہ وہ مجھے ملے، جس کو دوسرے لفظ میں قرآن میں مقام محمود کہا گیا ہے، وہ دعا کرو مجھے ملے۔ اگر تم دعا میرے لیے اس مقام کے ملنے کی دعا کرو گے تو فرمایا میری شفاعت تمہارے لیے حلال ہو جائے گی، میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ اگر کوئی شخص ارکان اسلام پر عمل کر کے، ایمانیات کو تسلیم کر کے قیامت کے دن آئے اور اس کے اعمال میں بہت ساری غلطیاں ہوں، بہت سارے گناہ پائے جاتے ہوں، لیکن چونکہ وہ باغی نہیں ہے، عمل تو کرتا رہا ہے، بشریت انسان، بشریت کی وجہ سے قصور بھی ہوتے رہے ہیں، گناہ بھی ہوتے رہے، لیکن چونکہ اس کا دل جمع ہوا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اس لیے فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے زمرے میں آ سکتا ہے جن کے لیے شفاعت ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ جن کے لیے شفاعت کی اجازت دے دیں گے، یہ وہ شخص ہے۔ یہ تو سکھایا گیا ہے، یہ ہو گیا ایک پہلو۔ اب دوسرا دیکھیے کہ جب نبیوں کو خدا بنایا گیا تو پھر کیا ہوا، یہ بھی ایک سوال ہے۔ پچھلی قوموں کی پوری تاریخ ہمارے سامنے رکھ دی اور قرآن میں یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ آپ یار دیکھیے نا سورہ المائدہ آیت نمبر 72،
آیت نمبر 7 میں بھی ہے یہ، لیکن آیت نمبر 72 میں جا کر کے یہ پوری ایک تقریر ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے عیسائیوں کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے نازل فرمائی۔ دنیا میں سب سے زیادہ جس شخصیت کی پوجا کی جا رہی ہے یا کی گئی ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، اس لیے ان کے بارے میں یہ تبصرہ کیا۔ ذرا غور کریے، فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ چھوٹے چھوٹے جملوں پر غور کرو، 14 طبق روشن ہو جان گے تو جی تھی انہوں نے پڑھ لیا اس قرآن نو، یاد رکھو میری گل۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کافر ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم، عیسیٰ مسیح بیٹا مریم کا خدا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کافر ہیں۔ اگر ایک قوم ایک نبی کو خدا کہے، ہم جانتے ہیں وہ بولتے ہیں، ان کے گرجوں میں جا کے دیکھ لو، ان کی کتابیں پڑھ کے دیکھ لو، ان کے چینل جو چل رہے ہیں ٹی وی چینل پر دیکھ لو، یسوع خداوند کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ یسوع خداوند اگر ایک قوم کہتی ہے اللہ کے نبی کو تو وہ کافر ہے، قرآن کی روح سے اللہ فرماتا ہے یہ کافر ہے۔ اگر کوئی دوسری قوم کسی دوسری نبی کو یہی کہے کہ یہ خدا ہے، خدا اس کی شکل میں آ گیا ہے، وہی جو عرش پہ تھا مستوی ہو کر اتر پڑا مدینے میں، مصطفیٰ ہو کر اتر پڑا مدینے میں، مصطفیٰ ہو کر، کچھ کہیں کمی رہ گئی؟ وہی جو اللہ تھا وہ محمد بن کر آ گیا۔ پڑھو نا کتابیں ان کی، صوفیہ کی کتابیں پڑھ لو، جس کی چاہے پڑھے آپ، جس صوفی کی چاہے کتابیں پڑھیں، پنجابی پڑھیں، فارسی پڑھیں، اردو پڑھیں، جس کو بھی پڑھیں آپ کو ایسا پائیں گے۔ ان سب کے عقائد یہی ہیں کہ احد و من میں فرق نہ کوئی، واحد ذات صفاتی نے، خواجہ صاحب کہتے ہیں، خواجہ غلام فرید کہتے ہیں، ایک ہی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر ایک قوم ایک امت اپنے نبی کو خدا کہہ کر کافر بن جاتی ہے، اب دوسری قوم اگر یہی بات کہے دوسرے نبی کے بارے میں تو وہ پکی مومن کیسے رہ گئے؟ کبھی سوچا؟ بھائی تنقید تو کرنی ہر کسی کو آتی ہے نا، وہ برا بھلا کہیں گے، سنیں گے میری گفتگو سنیں گے تو برا بھلا کہیں گے۔ بھائی قرآن پڑھو، میں تو نہیں کہتا ان میں میرے اپنی بات تو کوئی ایک بھی نہیں ہے، قرآن کی ہے نا، یہ قرآن کی آیات ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جن لوگوں نے مسیح ابن مریم کو کہا یہ خدا ہے وہ کافر ہیں۔ یہ تو قوم کا حال ہے نا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں وہ بھی سنو، فرمایا وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، حالانکہ مسیح علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، سنو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے بندے بنو، وہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب۔ نبی کیا تعلیم دے رہے ہیں کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، میرا رب بھی اللہ ہے، تمہارا رب بھی اللہ ہے، اس کی بندگی کرو، اس کے بندے بن کر رہو۔ تمام انبیاء کی یہی تعلیم۔ اوپر آپ نے دیکھا نا، آپ نے فرمایا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بندے سے خدا بنا ڈالا، میرے ساتھ ایسا نہ کرو، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ آپ نے یہ تعلیم دی نا، پتا تھا کہ ایسا ہی کریں گے، یہ لوگ بھی ایسا کریں گے۔ یہ چیزیں حدیث کی کتابوں میں بھی بہت ساری ہیں، روایات قرآن میں بھی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں لوگوں سنو، انہ من یشرک باللہ، یاد رکھو جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو تعلیم دے رہے ہیں، اور یہی تعلیم تمام انبیاء کی، سارے نبی یہی کہتے گئے، جس نے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، یاد رکھو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی۔
یاد رکھو، پلے باندھ لو یہ بات. جس نے شرک کا راستہ اختیار کیا، شرک کیا، کسی بھی نوعیت کا شرک کیا، فرمایا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے. وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا. حضرات گرامی قدر، یہ مختصر طریقے سے مختصر وقت میں چند آیات میں نے اس لیے پیش کی ہیں کہ اللہ کے سوا کسی انسان کا کوئی انسان مشکل کشا نہیں ہے. ہر کسی کا حاجت روا، مشکل کشا، روزی دینے والا، اولاد دینے والا، زندگی موت دینے والا، نعمتیں دینے والا صرف وہ اللہ ہے جس نے یہ کائنات بنائی. اس نے خود اور اس کے رسول نے اپنے رسول کے ذریعے یہی تعلیم اس امت کو دی. بچ جاؤ شرک کرنے سے. سوچو اپنے زندگی کے اندر بہت سارے ہم غلطیاں کرتے ہیں، بہت سارے ہم سے مال غلط ہوتے ہیں، لیکن سوچ کے رہو، اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہو کہ کہیں تمہاری زندگی میں شرک نہ ہو، بدعت نہ ہو. شرک اور بدعت سے بچ جاؤ. یقیناً امید کی جا سکتی ہے کہ کل قیامت کے دن یہ ہمارے جو ہم سے قصور سرزد ہوتے ہیں ہمیں اللہ معاف کرے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے گی. کیونکہ آپ کی تعلیم کے مطابق زندگی اگر گزاریں گے تو ایسا ہوگا. اور پھر یہ بھی فرمایا اس کے آگے آیت نمبر 74 میں پھر فرمایا، یہ پورا تقریر فرما کے پورا خطبہ ارشاد فرما کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، کیا اللہ کے حضور توبہ نہیں کرو گے؟ کیا اللہ سے بخشش نہیں مانگو گے؟ یہ سوال اٹھایا ہے، یہ بندوں پر چھوڑ دیا ہے کہ تمہیں تعلیم دے دی گئی ہے، اب تم خود اپنے حالت پر غور کرو، اپنے عقائد پر غور کرو، اپنے اعمال پر غور کرو. کیا تم چاہتے نہیں کہ اللہ کی بخشش تمہیں مل جائے؟ اس کے لیے توبہ ضروری ہے، اس کے لیے اللہ کے حضور پلٹ کے آنا ضروری ہے. حضرات گرامی قدر، اس لیے فرمایا واللہ غفور رحیم، چاہے تم نے کتنے بھی گناہ کیے ہیں، اگر تم اپنے رب کے حضور آؤ گے تو اس کو بخشنے والا، بخشنہار، رحم کرنے والا پاؤ گے. اللہ تبارک تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے. اس نے اپنے کلام کی ابتدائی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی ہے. وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ بخشنہار ہے، وہ بخش دے گا. بارہا قرآن میں کہا ہے کہ مایوس نہ ہو اس کی رحمت سے، لا تقنطوا من رحمت اللہ. غلط معنی لے لیے اس کے. لوگ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ کرتے کراتے یہاں سے چلے جاؤ، شرک کرو، کفر کرو، فسق کرو، بدعت کرو اور قیامت کے دن اللہ رحمت سے بخش دے گا. بھائی ایسا نہیں ہے. یہ بات یہ کہی ہے کہ جو بھی تم کر بیٹھے ہو اس پر بخشش مانگو. افلا، یہ بات کہی یتوبون الی اللہ، کہ اللہ کے حضور نہیں آؤ گے، ویستغفرون، اور اس سے بخشش نہیں مانگو گے. ہاں اگر مانگو گے تو واللہ غفور رحیم، تو اس کو غفور رحیم پاؤ گے. لیکن یاد رکھیے ہماری اکثریت کا حال بہت خراب ہو گیا ہے. اسی لیے علماء کہہ گئے میں نے یہ میرے سپاہ تیری سپاہ دیکھی، کل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.